السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ نحل کی آیت نمبر 28 اور 29 28 اور 29 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فوراً ڈگے ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے۔ ملائکہ جواب دیتے ہیں کر کیسے نہیں رہے تھے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ پس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت کا ذکر کیا ہے جب ایسے مغرور تکبر والے لوگ، خدا کے منکرین، دنیا میں فساد کرنے والے لوگ، جب ان کے موت کا وقت آتا ہے، فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں، تو اس وقت جو گفتگو ہوتی ہے اس کا بیان اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے، اور بڑی دلچسپ گفتگو ہے یہ، چونکہ یہاں وہ اپنے غرور میں مبتلا ہوتے ہیں، اپنے سے آگے کسی کو کوئی چیز نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے جب روح قبض کی جاتی ہے تو وہاں بھی وہ اسی اڑیل پن کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہاں بھی وہی ہٹ درمی دکھاتے ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہم تو کچھ نہیں کر رہے تھے، یعنی صاف انکار کر دیتے ہیں، وہ جو کچھ انہوں نے کیا اس سے بالکل مکر جاتے ہیں۔ لیکن وہاں ان کا سابقہ انسانوں سے نہیں، جو کچھ چیزیں جانتا ہے کچھ نہیں جانتا، وہاں ان کا سابقہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتوں سے ہوتا ہے، اور وہ ایک ایک چیز سے واقف ہوتے ہیں، اور ان کو حکم ہوا ہوتا ہے کہ ان کو پکڑ کے لاؤ، تو ان کے آگے تو یہ کچھ بول ہی نہیں سکتے، اور اسی لیے فرشتے فوراً اس کا جواب دیتے ہیں کہ کر کیسے نہیں رہے تھے تم یقیناً کر رہے تھے، اور ہم سب کچھ جانتے ہیں، ہمیں سب کچھ علم ہے، اور اب تمہارا انجام برا ہے، اب تمہارا انجام یہ جہنم ہے، اب تم کو اس میں داخل ہونا ہے اور وہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اور حقیقت یہ کہ وہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان آیات میں ایک بڑی اہم چیز کی طرف ہمیں کچھ معلومات ملتی ہیں، وہ یہ کہ انسان مرنے کے بعد اس پر ایک عالم برزخ گزرتا ہے، یعنی موت سے لے کر قیامت کے دن تک۔ لیکن اس عالم برزخ میں بھی جو کچھ معاملات ہوتے ہیں وہ ہمیں بعض آیات سے، جیسے اس آیت سے ہمیں پتہ کچھ چلتا ہے، اور بعض حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کا برا انجام وہیں سے شروع ہو جاتا ہے، قبر میں جاتے ہی شروع ہو جاتا ہے، وہیں سے ان کو بھگتنا شروع ہو جاتا ہے۔ جہنم کے دروازہ ان کے لیے کھلا نظر آتا ہے، وہاں کے نظارے وہ دیکھ دیکھ کے ہول کھاتے رہتے ہیں، اور پھر ان کو قبر میں بھی طرح طرح کے عذاب دیے جاتے ہیں۔ لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کا آگے ذکر آتا ہے، ان کو وہیں سے بہترین استقبال کیا جاتا ہے، بڑے اچھے طریقے سے ان کا استقبال کیا جاتا ہے، اور ان کو بھی جنت کے نظارے دور سے کرائے جاتے ہیں، اور ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا قیامت کے دن سے ہمارا یہی ٹھکانہ ہوگا۔ اس سلسلے میں مولانا مودودی صاحب نے بھی کچھ ارشادات لکھے ہیں، سماعت فرمائیے، یعنی عالم برزخ کے متعلق۔ یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت جن میں قبض روح کے بعد متفقیوں اور ملائکہ کی گفتگو کا ذکر ہے، قرآن مجید کی ان متعدد آیات میں سے ہیں جو صریح طور پر عذاب و ثواب قبر کا ثبوت دیتی ہیں۔ حدیث میں قبر کا لفظ مجازاً عالم برزخ کے لیے استعمال ہوا ہے، اس سے مراد وہ عالم ہے جس میں موت کی آخری ہچکی سے لے کر بعد الموت کے پہلے جھٹکے تک انسانی ہوا رہیں گی، یعنی یوم آخرت تک، قیامت کے دن تک۔ منکرین حدیث کو اس پر اصرار ہے کہ یہ عالم بالکل عدم محض کا عالم ہے، جس میں کوئی احساس اور شعور نہ ہوگا اور کسی قسم کے عذاب یا ثواب نہ ہوگا۔ لیکن یہاں دیکھیے کہ کفار کی روحیں جب قبض کی جاتی ہیں تو موت کی سرحد کے پار کا حال بالکل اپنی توقعات کے خلاف پا کر
خوفزدہ ہو جاتی ہیں اور فوراً سلام ٹھوک کر ملائکہ کو یقین دلانے کی کوشش کرتی ہیں کہ ہم کوئی برا کام نہیں کر رہے تھے۔ جواب میں ملائکہ ان کو ڈانٹ کر بتاتے ہیں اور جہنم واصل ہونے کی پیشگی خبر دیتے ہیں۔ دوسری طرف متقیوں کی روحیں جب قبض کی جاتی ہیں تو ملائکہ ان کو سلام بجا لیتے ہیں اور جنتی ہونے کی پیشگی مبارکباد دیتے ہیں۔ کیا برزخ کی زندگی احساس، شعور، عذاب اور ثواب کا اس سے بھی زیادہ کھلا ثبوت کوئی درکار ہے؟ اسی سے ملتا جلتا مضمون سورہ نساء آیت نمبر 97 میں گزر چکا ہے، اور ان سب سے زیادہ صاف الفاظ میں عذاب قبر کی تصریح سورہ مومن کی آیت 45 اور 46 میں کی گئی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرعون اور آل فرعون کے متعلق بتاتا ہے کہ ایک سخت عذاب ان کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی صبح اور شام وہ آگ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم دیا جائے گا کہ آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں ڈال دو۔ اس وضاحت سے اندازہ ہوتا ہے کہ عالم برزخ ایک حقیقت ہے اور عذاب یا ثواب کا سلسلہ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس عالم برزخ کو آسان بنا دے، راحت کا سبب بنا دے، اور قیامت تک ہم اسی طرح راحت کے عالم میں رہیں، کوئی ہم کو عذاب نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے، وہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ ہمارے اگر تھوڑی تھوڑی نیکیوں کو بھی قبول کر لے گا تو ہم انشاءاللہ اس سے محفوظ رہیں گے۔ لیکن یہ دعا عذاب قبر سے محفوظ رہنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانگا کرتے تھے، اور ہم سب کو بھی مانگنی چاہیے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔